اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیات نمبر 1 تا 8 میں تلقین کہ قرآن ایک صاف اور سیدھی کتاب ہے جو اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ منکرین کو عذاب سے خبردار کر دے اور اہل ایمان کو بہت اچھے اجر کی بشارت سنا دے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے انہیں آگاہ کر دے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ آپ کا کام صرف لوگوں تک پیغام پہنچا دینا ہے، اس زمین پر جو کچھ ہے وہ محض لوگوں کے امتحان کے لیے بنایا گیا ہے اور بالآخر یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر الکتاب یعنی قرآن نازل کیا اور اس میں کسی طرح کی بھی کجی نہیں رکھی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ یہ بالکل سیدھی بات کہنے والی اور سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے تاکہ منکرین کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے جنت میں بہت اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں جو کہتے ہیں کہ اللہ بھی اولاد رکھتا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، حالانکہ اس بات کی کوئی دلیل نہ تو ان کے پاس ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی۔ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، بڑی ہی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ سراسر جھوٹ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ان لوگوں کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو شدت غم سے ہلاک کر لینا چاہتے ہیں؟ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اسے زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور آخر کار ایک دن ہم ان تمام چیزوں کو جو زمین پر موجود ہیں نابود کر کے زمین کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔